بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصا علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء اما بعد باب ما جاء فی صفت اعدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام الخل۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک باب قائم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ گزشتہ باب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹی کا تذکرہ تھا، اب اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا تذکرہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم الادام الخل، کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ اس دور میں جو چیزیں سالن کے طور پر استعمال ہوتی تھی ان میں ایک چیز سرکہ بھی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو چیز بغیر تکلف کے آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جائے آپ وہی تناول فرما لیا کرتے تھے، زیادہ تکلفات نہیں فرماتے تھے۔ تو اگر سرکہ دستیاب ہو گیا تو آپ سرکے کے ساتھ کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے، تو آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ سماک ابن حرب ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، میں نے سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے سنا، آپ اپنے ساتھیوں کو نصیحت فرما رہے تھے کہ الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کہ تمہیں کھانے پینے کی جو چیز چاہتے ہو دستیاب ہو جاتی ہے۔ لقد رأیت نبیکم، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وما یجد من الدقل، وہ عام کھجور بھی نہیں پاتے تھے اتنی مقدار میں، ما یملأ بطنہ، جس سے آپ اپنا پیٹ مبارک بھر لیں۔ تو دقل کہتے ہیں عام کھجور جو ذرا سستی ہو، تو وہ کھجور بھی اتنی مقدار میں نہیں تھی جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تناول فرما لیں کہ پیٹ بھر کرو، اتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ بھی نہیں تھی، اور تمہیں اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں۔ تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں کھانے پینے کی کیسی چیزیں عطا کی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے تشریف لے کے اور آپ کا گزر بسر بہت ہی زیادہ معمولی تھا۔ تیسری حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، وہ بھی وہی حدیث حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الادام الخل، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن۔ چوتھی حدیث زہدم جرمی ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کننا عند ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کے پاس تھے۔ فوتیا بلحم دجاج، تو مرغی کا گوشت لایا گیا، سب حضرات کھانا شروع ہو گئے۔ فتنحى رجل من القوم، ایک بندہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے کھانا نہیں کھایا، تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لک، آپ کو کہ آپ کیوں نہیں کھانا کھاتے جب سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انی رأیتها تأکل شیئا، میں نے ایک دفعہ مرغی کو دیکھا کہ یہ کوئی چیز کھا رہی تھی، نتنن گندی چیز، اس کے بعد سے میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں اس کو کھاؤں، تو میں نے قسم اٹھا لی، فحلفت الا آکلها، کہ آج کے بعد میں مرغی نہیں کھاؤں گا۔ قال ادنو، سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی قریب ہو جاؤ، فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل لحم دجاج، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مرغی کا گوشت تناول فرماتے تھے، لہٰذا یہ کہنا کہ مرغی کوئی چیز کھا رہی تھی اور مجھے اچھی نہیں لگتی اور میں نے قسم اٹھا لی میں مرغی نہیں کھاؤں گا، فرمایا اس قسم کو توڑو اور کھانا کھاؤ۔ یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ کوئی قسم اٹھا لیتا ہے اور کوئی جائز چیز اپنے اوپر حرام کر لیتا، یہ قسم اٹھانا جائز نہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، کہ اللہ نے ایک چیز حلال کی، آپ نے کہا یہ اللہ کی قسم میں حرام کرتا ہوں یا میں نہیں کھاتا، تو آپ اس قسم کو توڑیں اور وہ کام کر لیں۔ چنانچہ یہاں سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص سے قسم توڑوائی اور فرمایا کہ کھانا
تناول کرو اور یہ مرغی کھاؤ، اور تم اپنے آپ کو اتنا صاف نہ بناؤ کہ مرغی گند کھاتی ہے میں نہیں کھاتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ 5ویں حدیث حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سفینہ حضور کے غلام ہیں، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ بہت بھاری بوجھ اٹھا رہے تھے ایک دفعہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام ایک دفعہ پکارا سفینہ سے، تو ان کا نام ہی سفینہ پڑ گیا۔ سفینہ کا مطلب ہوتا ہے کشتی، تو بہت زیادہ بوجھ اٹھایا تھا، اس لیے ان کو یہ نام پڑ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا۔ حبارہ تیتر کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے، بعضوں نے کہا تلور ہوتا ہے، بعضوں نے کہا کوئی اور ہے، تو تیتر کی طرح پر ایک پرندہ ہوتا ہے جسے حبارہ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حبارہ اس پرندے کو تناول فرمایا ہے، اور حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ۔ 6ٹھی حدیث وہی زہدم جرمی کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، فقدم طعامہ، کھانا لایا گیا، وقدم فی طعامی لحم دجاج، اور کھانے میں مرغی کا گوشت بھی تھا، وفی القوم رجل من بنی تیم اللہ احمر، قوم میں ایک سرخ شخص تھا بنو تیم اللہ کا، کانہ مولا جیسے غلام ہوتے ہیں اس طرح کا تھا، تو وہ کھانے کے قریب نہیں ہوا۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کھاؤ، قریب ہو جاؤ، تو فإنی قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل منہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا، اس نے وہی بات کی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے رضی اللہ تعالیٰ سے قریب کر لیا، اور یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوبارہ یہاں پر ذکر فرمایا۔ 7ویں حدیث حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا الزیت ودہنوا بہ، زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس کو ودہنوا بہ، اسے تیل کے طور پر بھی استعمال کرو، فإنہ من شجرۃ مبارکہ، اور یہ بابرکت درخت ہے۔ قرآن نے کہا من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، زیتون کا مبارک درخت، اور آخری پارے میں قرآن نے زیتون کی قسم اٹھائی، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم، تو اس لیے حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے، اور زیتون کا تیل دونوں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، کھانے کے طور پر بھی، اور انسان اس کی مالش بھی کر سکتا ہے سر پر، اپنے جسم پر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیتون کا تیل استعمال کرو، اور کھانے کے طور پر بھی اور مالش کے طور پر بھی استعمال کرو۔ اگلی حدیث 8ویں حدیث ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت، زیتون کا تیل کھاؤ، ودہنوا بہ، اور اسے مالش کے طور پر بھی استعمال کرو، فإنہ من شجرۃ مبارکہ، یہ بابرکت درخت سے ہے۔ اگلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الدبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ اگلی حدیث میں اس کی تشریح ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ فوتیہ بطعام، ایک دفعہ ایک کھانا لایا گیا، اور دعا لہ، یہ آپ کی دعوت تھی، فجعلت اتتبعہ، میں کدو تلاش کرتا تھا، فاضعہ بین یدی، آپ کے سامنے رکھتا تھا، لما اعلم، کیونکہ مجھے پتا تھا، انہ یحبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ بڑی پلیٹ کے اندر کھانا کھایا جاتا، اور اس کے اندر گوشت اور شوربہ سب چیزیں بنائی جاتی تھی، تو کئی لوگ اس کے آس پاس بیٹھتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اب بڑی پلیٹ میں سالن ہے، تو اس میں جہاں کوئی کدو کا ٹکڑا نظر آتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ حکیم ابن جابر اپنے والد حضرت جابر سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن طارق، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، فرأیت عنده دبا، میں نے آپ کے پاس دیکھا کہ کدو یقطع، اسے کاٹا جا رہا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کدو کاٹا جا رہا تھا،
اور میں نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی اس کے کیا مقصد اس کے کاٹنے کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نکثر بہ طعامنا، اس کے ذریعے ہم کھانے کو زیادہ کرتے ہیں، سالن میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی گوشت بنایا جاتا تھا اور گوشت کا شوربہ عام طور پر پتلا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ذرا کدو ڈال دیے جاتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ شوربہ بھی تھوڑا گاڑھا ہوتا تھا اور شوربے کی مقدار بڑھا دی جاتی تھی۔ یہ جابر ابن طارق صحابی ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی صرف ایک ہی حدیث ہے یہاں پر نقل کی ہے، اور کوئی حدیث ان سے منقول نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ، کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کھانا بنایا۔ قال انس، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا اس دعوت پر۔ فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا من شعیر، اس نے آپ کے لیے کھانا پیش کیا اور اس کھانے میں جو کی روٹی تھی، ومرقا، اور شوربہ تھا، فیہ دبا، جس میں قدو بھی تھا، وقدید، اور گوشت کے ٹکڑے بھی تھے۔ عربوں میں گوشت کھانے کے کئی طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گوشت اس کو خشک کر لیا جاتا اور خشک کر کے اسے پھر سنبھال لیا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں گوشت کو فریز کیا جاتا ہے، تو اس دور میں یہ تھا کہ گوشت خشک کر لیا جاتا تھا، چنانچہ وہ پھر بعد میں بنایا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس طرح جب میں دعوت پر گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ قدو اور وہ شوربہ اور اس کے اندر گوشت کے ٹکڑے تھے۔ تو فرماتے ہیں فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ یتتبع دبا، آپ کدو تلاش کر رہے ہیں، حوال الصحفہ، اس پلیٹ کے اطراف سے، چونکہ بڑی پلیٹ ہوتی تھی تو آپ کدو کو تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ تو سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فلم ازل احب الدباء من یومئذ، وہ دن اور آج کا دن میں ہمیشہ سے کدو سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے محبت تھی۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک انداز تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، کہ آپ کو کدو پسند تھے۔ اور ایک دفعہ سیدنا انس بن مالک نے دیکھ لیا کہ آپ کو کدو پسند ہے، فرماتا ہے اس وقت سے لے کر آج تک مجھے ہمیشہ کدو سے محبت رہی ہے اور میں کدو کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ایک یہ انداز ہے، عشق کا ایک انداز ہے کہ آپ کے ساتھ محبت اور آپ کی طرف منسوب ہر چیز سے محبت، آپ سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کے طریقوں سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، آپ کے شہر سے محبت، اور آپ کے طرف منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ اس چیز سے محبت۔ تو کدو سے محبت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کا عشق کس انداز کا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضرت عمر نے فرمایا کہ عباس، اللہ کی قسم مجھے تمہارے اسلام لانے کی اتنی زیادہ خوشی ہے کہ اگر میرا باپ خطاب مسلمان ہوتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ تمہارے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک محبت کا انداز تھا۔ اگلی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوا والعسل، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہد اور میٹھی چیز کو پسند فرمایا کرتے۔ حلوا سے مراد یہاں پر میٹھی چیز ہے، اور عرب میں میٹھی چیز مختلف انداز سے بنائی جاتی تھی، عام طور پر جو کھجور اور شہد وغیرہ ملا کے ایک میٹھا سا تیار کیا جاتا تھا، تو آپ کو وہ پسند تھا۔ تو شہد بھی آپ کو پسند تھا، کھجور بھی پسند تھی، ہر میٹھی چیز آپ کو پسند تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہا قربت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دفعہ پہلو کا جنب، چانپ کا گوشت رکھا، مشویاً جو بھنی ہوئی تھی،
फ़ाकल मिनो, आका अलैहिस्सलाम ने उसे तनावुल फरमाया। सुम्मा क़ाम इला अस्सलाह व मा तवज़्ज़ा, फिर आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए और आपने वज़ू नहीं फरमाया। असल में बाज़ हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने कोई आग पर पकी हुई चीज़ खाई और वज़ू फरमाया, तो बाज़ हज़रात ने ये समझा कि शायद पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी है। तो आका अलैहिस्सलाम का ये अमल हज़रत उम्मे सलमा ने बयान फरमाया कि आपने चाँप का गोश्त तनावुल फरमाया और इसके बाद आपने वज़ू नमाज पढ़ी और आपने वज़ू नहीं फरमाया, जो कि पहले से आपका वज़ू था। इसलिए खाना खाकर अगर इंसान पहले से बावज़ू है और खाना खाकर दोबारा उसको वज़ू करना ज़रूरी नहीं होता। अलबत्ता यह है कि जिन रवायात में आता है उसका मतलब ये होता है कि इंसान हाथ धो के कुली कर ले, चूँकि हाथ पर चिकनाहट खाने की लगी होती है और मुंह में खाने के ज़र्रात होते हैं, तो नमाज के दौरान उस तरह का खुशू इंसान को नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर यह है कि खाना खा कर इंसान हाथ धोए, कुली वगैरह करके नमाज पढ़े, वज़ू इससे नहीं टूटता। अब्दुल्लाह इब्न हारिस फरमाते हैं कि अकलना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिवाअन फिल मस्जिद, कि हमने मस्जिद के अंदर आका अलैहिस्सलाम के साथ भुना हुआ गोश्त खाया। मस्जिद के अंदर आम तौर पर आदत शरीफा नहीं थी खाना तनावुल फरमाने की, लेकिन इत्काफ वगैरह में या बाज़ दफ़ा कोई मुसाफिर वगैरह होते तो गुंजाइश है कि इंसान मस्जिद में खाना खा सकता है। यहाँ पर अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनावुल फरमाया और मस्जिद के अंदर आपने खाना खाया और हम भी आपके साथ। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब के अंदर काफ़ी सारी और अहादीस भी नकल की हैं जिनके अंदर आका अलैहिस्सलाम के खाने का तज़किरा है, आपके सालन मुबारक का तज़किरा है। यहाँ तक जो अहादीस हैं उनका खुलासा यह है कि आका अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ चीज़ें बतौर सालन के आपने तनावुल फरमाई, जिनमें सबसे पहले हदीस के अंदर सिरके का तज़किरा है कि आका अलैहिस्सलाम को आपने सिरके को पसंद फरमाया बेहतरीन सालन है। इसी तरह हुबारा तिलोर परिंदे का गोश्त आपने तनावुल फरमाया, मुर्गी का गोश्त आपने तनावुल फरमाया, इसी तरह कद्दू जो है वो आपने तनावुल फरमाया, शहद जो था वो बतौर सालन के आपने तनावुल फरमाया। मीठी चीज़ आका अलैहिस्सलाम को पसंद थी। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो गोश्त है वो दस्ती का गोश्त और इसी तरह चाँप का गोश्त, आगे और भी मुख्तलिफ़ अक़साम आ रही हैं, ये आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ये तनावुल फरमाया है। और ये हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का एक अंदाज़ है कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की तरफ जितनी भी चीज़ें हैं मंसूब हैं वो सारी चीज़ें वो बयान कर दी, उम्मत तक पहुँचाई, हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम ने खाने में क्या चीज़ तनावुल फरमाई वो भी हम तक पहुँचा दी। उमूमी जो आका अलैहिस्सलाम का अमल मुबारक ये था कि आप बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ात नहीं थी, बस जो चीज़ दस्तयाब हो जाती थी आप तनावुल फरमा लेते थे। कभी बहुत आला खाना भी आ जाता था और कभी खजूर से तनावुल फरमा लिया करते थे और कभी सिरके से, कभी खुश रोटी, कभी जौ की रोटी, जो चीज़ दस्तयाब होगी आपने तनावुल फरमाई। और बाज़ दफ़ा रिवायत के अंदर आता है कि आपने सिर्फ दूध भी वो नोश फरमाया है। तो जो चीज़ आका अलैहिस्सलाम को दस्तयाब हो जाती थी, आप यानी उम्मत को आपने ये तालीम दी है कि इंसान खाना पीना अपनी ज़िंदगी का मकसद ना बनाए, कि हर वक्त उसके जहन में यही हो कि मैं अच्छे से अच्छा खाना खाऊं और जनाब खाने की तरफ एक तरफ खाना खा ले, अगले वक्त की तरफ सोचता रहे और उसका ज़िंदगी का नस्बुल ऐन और मकसद ये हो कि मैं अच्छे से अच्छे खाना खाऊं। ये इंसान की ज़िंदगी का मकसूद नहीं है, ये इंसान का ये उसकी एक ज़रूरत है। और इसलिए इंसान की ज़्यादा तवज्जो अपनी आखिरत की तरफ होनी चाहिए और आखिरत के लिए इंसान आमाल करे। इसलिए खाने की मिकदार भी जो शरीयत में पसंदीदा है वो कम से कम है और इसलिए शरीयत ने रोज़े की तरफ भी तरगीब दी है। आका अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक भी ये थी कि आप हफ्ते में 2 दिन रोज़ा, हर महीने में 3 रोज़े, 13, 14, 15 तारीख को, और इसके अलावा मुख्तलिफ रोज़े, ताकि इंसान का मैदा कोशिश हो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहे। ये शरीयत के भी मुताबिक है और इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ख़ास तौर पर इंसान जब भूखा रहने की आदत उसे होती है तो मैदा उसका खाली रहता है तो उसका वज़ू देर तक कायम रहता है, इबादत में उसको लज्जत आती है, नमाज में, तिलावत में, ज़िक्र में, दुआ में उसका दिल लगता है। तो इन सब हदीस का हासिल ये है कि इंसान अच्छा खाना अगर खाना चाहे तो कोई ममानियत नहीं है उस पर, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसूद ही ना इन चीज़ों को बनाए। बस कभी अच्छा खाना मिल गया तो वो तनावुल कर लिया, खा लिया, नहीं मिला तो जो भी खाना दस्तयाब हो जाए इंसान उसको खा ले। आगे कुछ और हदीस भी है तो वो इंशाअल्लाह अगले 10 में बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की तौफीक